رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کو منظم کرنے اور اپنے ساتھ لے کر چلنے کی جو تدبیر ہم نے اختیار کی ہے، یہ اسی حکمت عملی کا تسلسل ہے جو سارے انبیاء کرام نے اختیار کی اور جس کو جماعت نے شروع میں ہی واضح کر دیا تھا کہ بالآخر ہم کو عوام کی رائے عام سے اور عوام کی تحریک سے اور عوام کی قوت جمع کر کے یہ تبدیلی لانا ہے۔ دوسرے ذرائع اپنے استعمال کے لیے بہت ساری شرائط کے طالب ہیں، وہ اسلحہ ہو یا مظاہرے ہوں یا اس قسم کی تدابیر ہوں، لیکن تبلیغ اور دعوت سے رائے عامہ کو ہموار کرنا، اس کی قوت بنانا، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ تو انبیاء کرام کی بھی حکمت عملی رہی اور یہی ہم نے شروع سے اپنے لیے طے کیا تھا۔ اس پر عمل درآمد کی شکلیں صورتیں حالات کے لحاظ سے بدلتی رہی ہیں۔ عوامی الناس کو منظم کر کے اپنے ساتھ لے کر چلنا یہ بڑا پرخطر کام ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ دین اور ایمان کے لیے جتنا خطرہ اس میں ہے اتنا کسی اور کام میں نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو بے شمار خدشات اندیشوں کا اظہار کرتے ہیں، وہ خدشات اور اندیشے بے بنیاد نہیں ہیں، وہ باقاعدہ ان کے واقعی خطرے ہیں جو موجود ہیں، اور شروع سے ان خطرات کی طرف انبیاء نے بھی اشارے کیے ہیں اور ہمارے امت کے صلحاء اور علماء سب اس کی طرف اشارے کرتے رہے کہ یہ بڑا پرخطر کام ہے، اور اس کے اندر جو خطرے ہیں نفس کے لیے اور دین کے لیے اور ایمان کے لیے، وہ بہت عظیم شان خطرے ہیں۔ مال سے بڑھ کر تو نفس کے لیے فتنہ جاہ کا ہوتا ہے، اور اس کی طلب اور اس کی شہرت کی خواہش، اور دو انسان بھی پیچھے چلیں اس کے اندر کبر کا جذبہ اور اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کرنے کا جذبہ، یہ بڑی آسانی کے ساتھ شیطان دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ پھر لوگوں کے دل کو موہنا اور 1,00,000 روپے جمع کرنے سے آدمی کو وہ خوشی اور افتخار نہیں حاصل ہوتا۔ جو دو آدمی کہنا ماننے لگیں تو اس سے آدمی کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوتا ہے، اور اس پوزیشن کے لیے دنیا میں کیا کتنے کچھ جھگڑے نہیں ہوتے کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں اور ہمارے ساتھ ہوں، اور پیروں میں اور علماء میں اور سیاسی لیڈروں میں اور ہر جگہ یہ خواہش سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کا طریقہ کار تو بڑا پرخطر اور پرعزم طریقہ کار ہے، تصوف اور ولایت کا طریقہ کار تو نسبتاً بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ آدمی گوشے میں بیٹھ جائے، توجہ حاصل کر لے، اذکار میں مشغول ہو جائے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اللہ کے پاس پہنچ جائے، اس کی ذات میں فنا ہو جائے، یہ تو نسبتاً بڑا آسان طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی ذات سے ربط قائم کر کے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اعتصام باللہ کے ساتھ آدمی عوام کی طرف رخ کرے اور مخلوق خدا کی طرف رخ کرے اور ان کو اپنے مقصد اور نظریے کے پیچھے جمع کرے اور ان کی قوت اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کو استعمال کر کے تاریخ کا رخ بدلے، یہ تو بڑا عزم کا طالب ہے اور بڑی محنت اور بڑا صبر چاہتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صبر اور محنت سے فرار کی راہ ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ دراصل کیا چیز پیش نظر ہے، اور ان کو بدگمانیاں ہیں یہ کوئی، بلکہ یہ تو بڑے عزم اور صبر اور محنت کی راہ ہے کہ جو اختیار کی جا رہی ہے، یہ انبیاء کی راہ ہے۔ ہمارے سارے لٹریچر میں جو تزکیہ نفس کے موضوع پر پایا جاتا ہے، اس میں یہ دو چیزوں میں ایک طریق ولایت اور ایک طریق نبوت، ان دونوں کا ذکر آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصانیف میں ان کا ذکر کیا ہے کہ طریق ولایت تو یہی ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ کر لے اور بیٹھ کر اپنے کو ٹھیک بنا لے، لیکن طریق نبوت یہ ہے کہ آدمی مخلوق کے ساتھ، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بڑی عبادات کرے، گوشوں میں بیٹھے اور اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس طرح انبیاء اٹھاتے تھے کوئی، لیکن یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا دین کے لیے عظیمت اور بڑی ہمت کا کام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تحریر جو میں اکثر اپنے دوستوں کو سناتا ہوں، آپ میں سے بعض سن چکے ہوں گے، لیکن اس کو دہرانا بڑا ضروری ہے اس وقت، کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ عبد القدوس گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت عظیم صوفیہ میں سے تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ محمد عربی
7ویں آسمان پر حق تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور واپس آ گئے. اگر میں وہاں جاتا تو ہرگز واپس نہیں آتا. اور یہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہی فرق ہے نبوت کے مزاج میں اور تصوف کے مزاج میں. تصوف کا تو منتہا یہ ہے کہ وہ حق میں فنا ہو جائے اور حق کو پا کر اسی میں گم ہو جائے. لیکن نبی تو حق کو پانے کے بعد واپس آتا ہے اور تاریخ کے دھارے میں اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے اور تاریخ ساز قوتوں کو اپنی مٹھی میں لیتا ہے اور پھر ایک نئی دنیا تشکیل کرتا ہے جس سے رہتی دنیا تک انسانیت فائدہ اٹھاتی. تو یہ کام جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان کام ہے, کوئی شارٹ کٹ ہے, کوئی اقتدار کی حوث ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ کام تو بڑا عظیم الشان کام ہے. یہ انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کا نبوت کا منصب ہے. تو یہ کام کرنے کے لیے لوگ انبیاء کے طریقہ کار کا بھی نام بار بار لیتے ہیں. انبیاء کے طریقہ کار کے کچھ اصولی اجزاء ہیں اور کچھ تدبیر کے اجزاء ہیں. تدبیر کے اجزاء تو سب انبیاء کے ساتھ بدلتے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک پکارتے رہے, وما آمنوا معه الا قلیل, مٹھی بھر لوگ ایمان لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کے نکلے. انہوں نے کوئی اس میں سے نہیں کیا کہ نہیں, یہ تو غلام تھے, نفسیات خراب ہو چکی تھی, ایمان عقائد بھی خراب تھے. نکلتے سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیجیے. یہ بنی اسرائیل تھے جو موسیٰ کے ساتھ چل رہے تھے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ ہر بات میں جھگڑا کرتے تھے اور بار بار شکایت کرتے تھے. ہم تو بڑے آرام سے تھے فرعون کے یہاں, آپ خام کو نکالنا ہے, یہ آزادی ہم کو نہیں سوٹ کرتی. تو یہ ایک وہ طریقہ تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کا اور تھا, حضور نے اور آزادی اختیار کی. کچھ اس کے اصولی اجزاء ہیں اور اصولی اجزاء میں سے چند چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں. ہمیشہ ہی ان کو سامنے رہنا چاہیے اور پہلے بھی سامنے رہی ہیں, لیکن اس موقع پر ان کو تذکیر, ان کا دہرانا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو اعتصام باللہ ہے, اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور تھامنا. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جس نے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اسی کو سیدھے راستہ دکھا دیا گیا, اس پر چلا دیا گیا, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو جاہدوا فی اللہ حق جہادہ, جس کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے اور تمہیں ابراہیم کی امت میں داخل کیا ہے, امت مسلمہ تمہارا نام رکھا ہے. وہاں پر پہلی بات یہ واعتصموا باللہ, اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام. پہلی ہدایت سورہ الحج کے آخر میں پہلی بات یہ تھی کہ واعتصموا باللہ. یہ وہ ذات راہ ہے جس کے بغیر تو کوئی راستہ بھی نہیں طے ہو سکتا. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ راستہ طے ہو جائے گا تو یہ تو تدابیر سب اختیار کرنا پڑیں گی, لیکن اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر ہی یہ کام ہو سکتا ہے. اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے کچھ طریقے ہیں اور وہ طریقہ میں آپ کے سامنے لکھ کر بھی بیان کر چکا ہوں, گفتگو بھی کرتا رہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ وہ چھوٹا سا کتابچہ اگر آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور جو آپ کے کارکن ہیں ان کو بھی عمل کی ہدایت کریں, اور جو عام لوگ آئیں ان کو بھی اگر آپ کہیں کہ یہ کریں, تو میرا تجربہ یہ کہ لوگ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں, محبوب رکھتے ہیں کہ آپ ان سے مطالبات کریں ذکر کے اور قیام لیل کے. اور بڑے طبقہ دین پسند ہے کہ جو اس کو, مجھے تو بے شمار لوگوں نے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. عام لوگوں نے, پنجاب کے چیف سیکرٹری نے مجھے فون کیا کہ میں نے اس کو پڑھ کے اپنے سارے اسٹاف کو مارک کیا ہے کہ اس کو ضرور پڑھے. تقرب الہی کے جو طریقے, چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا اس نے یہ سمجھا, تو اس کے لیے بھی ایک دعوت میں میدان ہے بہت. وہ الگ بات ہے, لیکن میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو الگ چیز ہے. اصل چیز تو اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان ہے, اعتصام کے معنی. اور میں چاہتا ہوں اس کو ذرا تھوڑا سا کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ ان ساری راہوں میں سب سے بڑھ کر اسی ذات راہ کی ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین اور ایمان کہ یہاں پر ساری تدبیر اور سادہ تصرف اس کی مٹھی میں ہے اور کسی کو شمع برابر اختیار حاصل نہیں ہے. پتا بھی کوئی نہیں ہلا سکتا بغیر اس کے اذن کے, ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا بغیر اس کے اذن کے. جو پتا اس کی مرضی کے بغیر ہل جائے وہ تو خود خدا ہو جائے گا, اس کے خدائی سے باہر نکل جائے گا. اور جس کی اس کی اجازت نہ ہو پتا ہل جائے تو یہ تو ابھی ہو نہیں سکتی اسی کائنات میں. اگر آپ تصور کیے یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین تک سارے امر کی تدبیر وہی کرتا ہے. لہو ما فی السماوات ما فی الارض, اسی کے لیے ہر چیز. لہو ملک السماوات والارض, اسی کی بادشاہت ہے. وسیع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی کے نیچے کا آسمان و زمین سب ہیں. کوئی چیز اس کی کرسی کے معنی اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے. تاریخ کی کوئی کروٹ ہو, لیل و نہار کی کوئی گردش ہو, لوگوں کا اٹھنا اور گرنا ہو, اسمبلیوں کا ٹوٹنا اور بننا ہو, کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ دراصل ہے توحید کی روح.
یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا کہ وہ ہے اور اس کے آگے سجدہ کر لیا. یہ تو اللہ کو ماننے والے بے شمار ہیں، ایک جو مانتے ہیں، اور سجدہ کر لینا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل چیز تو یہ کہ اختیار اس کے پاس ہے اور حکم اس کا چلتا ہے، اور کوئی دل نہیں بدل سکتا، کوئی دل نہیں دھڑک سکتا، کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کان نہیں سن سکتے. امن یملک السمع والابصار، کون ہے جس کی ملکیت میں ہے؟ وہ رات کو لمبی کر دے کون دن لا سکتا ہے؟ وہ دن کو لمبا کر دے کون رات لا سکتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ یہ بات ہے دراصل. یہ اس نے قرآن مجید نے پوری توحید کی روح تو یہی ہے. اس کے بعد سب چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، محبت ہو، توکل ہو، اطاعت ہو، سب اسی کتابیں ہیں. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اختیار اس کا ہے. اور بہت اسی پر رہی ہے دنیا میں. لوگوں نے خدا کا انکار تو شاید ناز کیا ہے. لوگ آج بھی 93% امریکن خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور یورپ میں بڑی تعداد ایمان رکھتی ہے، 80-90%. جہاں بھی آپ چل رہے ہیں، ہندو ہوں، بدھ ہوں، سب کسی نہ کسی طرح خدا کو مانتے ہیں. لیکن خدا با اختیار ہے، یہ تو اس میں بڑا نہ ماننے کا چلن ہے، عام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی تخلیق کا ذکر کرتا ہے وہاں پر وہ ہے ثم استوى علی العرش خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اس کے بغیر بات نہیں مکمل ہوتی. خالق تو بہت ماننے والے سب ہیں کہ خالق ہے، لیکن یہ کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، تخت حکومت پر وہ ہے، اور مٹھی میں اس کی ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد کہیں جا کر خدا پر ایمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں مکمل ہوتا ہے. اور یہی سب بڑا مسئلہ رہا ہے ہر جگہ. تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں کہ جدید دنیا کا بھی یہی مسئلہ رہا ہے. آپ سب نے کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا بہت جانتے ہیں. نیوٹن نے ایک سیب گرتے دیکھا، اور سیب گرتے دیکھ کر اس نے کہا کہ دنیا تو ایک گریوٹی کے اوپر سب چیزیں تھمی ہوئی ہیں. یہ نیوٹن جو ہے وہ بڑا پکا عیسائی تھا، بلکہ یونیٹیرین تھا، موحد طبقے سے تعلق رکھتا تھا. اور جب اس نے کتاب لکھی تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس سے مذہب کو بڑی تقویت پہنچے گی، لیکن اس نے تو مذہب کی جڑ کاٹ دی. لوگوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ ہاں خدا نے پیدا تو کیا ہے، لیکن اب زمین آسمان کو تھامے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ خود بخود قدرت کے قانون پہ قائم ہے. چنانچہ گھڑی ساز خدا کا عقیدہ یورپ میں آیا 17ویں 18ویں صدی میں. اس طرح گھڑی ساز گھڑی بناتا ہے اور آپ کی کلاک ٹرانزسٹر رکھ دیتا ہے، کلاک رکھ دیتا ہے، تو گھڑی ساز کی ضرورت نہیں پڑتی گھڑی چلانے کے لیے، بلکہ گھڑی تو خود بخود چلتی رہتی ہے. اور خدا بے دخل ہو گیا ہر چیز سے، اور سیاست سے بھی، اور معیشت سے بھی، اور انسان کی تخلیق سے بھی، اور ہر چیز سے، ہر چیز جو اس کا ایکسپلینیشن آ گیا. یہ دراصل وہاں ہے جہاں سے بدترین سیکولرزم اور بدترین جو سمویت ہے وہ آئی، اور خدا کو بے اختیار بے دخل کر دیا گیا. تو یہ دراصل جو ہے دین کی تعلیم، اس کو آج جو مادہ پرستی کا سیلاب ہے اور اسباب پرستی کا سیلاب ہے، ہم سب اس سے متاثر ہیں، اور ہمیشہ سے انسان متاثر رہا ہے. وہ اسباب کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں. ایمان میں آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے کے اندر چھپا لیا ہے. وہ کچھ کرتا دکھائی نہیں دیتا. یہ نہیں معلوم ہے بارش تو آتی ہے، سارے آدمی بتا سکتا ہے کہ اس طرح بادل آئے، بارش ہوئی، کہیں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی. قومیں تباہ ہوتی ہیں، ریزل آیا، قوم تباہ ہو گئی، کہیں خدا دکھائی نہیں دیتا. پیدا انسان ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، خدا کہیں دکھائی نہیں دیتا. وہ پردے کے اندر اس نے اپنے آپ کو مستور کر لیا ہے، چھپا لیا ہے. اس پردے کو چیر کے دیکھ لینا کہ ہاں وہ موجود ہے اور اس پر یقین رکھنا، یہی دراصل پوری ہدایت کی بنیاد ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز کیا تو خدا ہدایت کے بعد پہلی بات یہ کہی کہ یؤمنون بالغیب. وہ لوگ جو ایمان غیب پر رکھتے ہیں وہی ہدایت پا سکتے ہیں، اور ہدایت ان کو اسی کے اندر اور مکمل کرتی جاتی ہے. اس لیے کہ آدمی چاہے انکار کر سکتا ہے، اور یہ انسان کے امتحان کا تقاضا تھا. اگر آدمی انکار نہ کر سکتا، خدا اس طرح روشن ہوتا ہے، اس طرح آسمان پہ سورج، تو مان لیتا. اور آدمی ماننے پر مجبور ہوتا، تو ماننے پر مجبور تو پہاڑ بھی ہیں، اور ستارے بھی ہیں، اور چاند بھی ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، سب ماننے پر مجبور ہیں. خود جانتے ہیں خدا ہے، انسان مجبور نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے. اور اگر وہ کہیں نہیں ہے خدا، یہ خدا نہیں پانی برساتا، خدا نہیں پیدا کرتا، خدا رات اور دن کا مالک نہیں ہے، اس کا حکم نہیں چلتا، تو وہ کر سکتا ہے. اور کوئی عقل ایسی نہیں ہے تجربہ جو اس کو ثابت کر دے کہ نہیں خدا ہے. یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا. اگر ثابت ہو جائے تو انسان کا امتحان ختم ہو جائے. یہی دراصل چیز ہے کہ جو پوری ہماری بنیاد ہے. اسی پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت میں بھی ہر جگہ، لیکن اس میں ذرا میں تفصیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب نتائج نکلیں گے، اور جو ہماری دعوت کے لیے، ہماری عزم کے لیے، ہماری قوت کے لیے بڑے ضروری ہیں. تو ایمان بالغیب ہے جس پر کہ پورے دین کی عمارت تعمیر ہے. انبیاء تو علوم غیبی پہنچانے آتے تھے،
جو علوم ظاہری ہیں اور سائنس کے ہیں اور طب ہیں، یہ تو آدمی خود جان سکتا ہے اپنی عقل سے، لیکن جو آدمی عقل سے نہیں پہنچ سکتا جو قطعیت کے ساتھ، وہ تو وہ علوم ہیں کہ جو انبیاء پہنچاتے ہیں۔ اللہ موجود ہے، موت کے بعد اس کو جواب دینا ہے، کوئی چیز نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس پر یقین کہ ہر جگہ اسی کا ہاتھ کام کر رہا ہے، یہ دراصل توحید کی روح ہے۔ اور اسی لیے آپ کہیں گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو عرش کے خزانوں میں شمار کیا۔ عرش تو مرکز سلطنت ہے، اور عرش کے خزانوں میں سے یہی خزانہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں ہے اور کوئی قوت نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اللہ سے۔ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کی تعلیم تو اس طرح دی گئی ہے کہ بار بار اس سبق کو دہراؤ، ہر وقت ذہن میں رکھو، نماز ختم کرو تو اللہ مانع لما آتے تھا ولا موتی لما منع، حضور ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ جس کو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ صبح اٹھتے تھے تو آپ نے جو دعا سکھائی ہے، ماشاء اللہ اور کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے وہ ہو گیا، جو اللہ نہیں چاہے وہ نہیں ہوگا۔ ہر قدم پر اسی کی تعلیم ہے۔ کل کے لیے یہ مت کہو کہ ہم یہ ہو جائے اللہ یشاء اللہ، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کہیں بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی چاہے بغیر کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل ایمان ہے غیب پر، اور غیب میں تو اور چیزیں نہیں ہیں، جنت دوزخ سب، لیکن میں اس پہلو کو اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اعتصام باللہ ہے، اور یہ اس کی روح ہے کہ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو کہ ساری قوت۔ اب آدمی جو ہے کیونکہ اسباب نظر آتے ہیں، سبب نظر آتا ہے، رب نظر نہیں آتا، اور اس لیے آدمی سبب کو رب بنا لیتا ہے۔ کبھی چاند کے آگے جھکتا ہے، کبھی ستارے کے آگے جھکتا ہے، کبھی گائے کے جو دودھ دیتی ہے اس کے آگے جھکتا ہے، جس نے دودھ سینے میں اتارا ہے اس کے آگے نہیں جھکتا، وہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح ہم نے ساری چیزوں کو اسباب سے اور علل سے اور کاغذ سے، اس سے ہم ساری بحث کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، سب سمجھنا چاہیے، اور سارے اسباب و علل کو سمجھنا چاہیے، اور ساری تدابیر اختیار کرنا چاہیے، لیکن بالآخر ذہن کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اصل سبب تو ایک ہی ہے، جو رب ہے وہی سبب ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، اور اسی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اس کے کرنے۔ یہ چیز جتنی آپ حاصل کریں گے اتنی آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی، جتنا آپ یہ حاصل کریں گے، کتنے لوگ آ جائیں آپ اس میں نہیں گمراہ ہوں گے، کتنے ہی آپ کی لوگ تعریف کرنے آپ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ جانتے کسی کی تعریف سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت، کچھ دینے والا کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس مٹھی بھر ایک چنا اور ایک دانہ بھی نہیں ہے جو آپ کو دے سکے، وہ کیا فائدہ کسی کی تعریف سے؟ اور پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، جو چیزیں راہ میں آزمائشیں آئیں گی قلب کو ساتھ لے کر چلنے کی، اس میں پھر آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی، اور یہی قوت ہی صحابہ کرام جس کے بل پہ ساری سلطنتیں ان کے آگے سرنگوم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے تہجد گزار تھے، ان کے بعد تو ہزار ہزار نسلیں پڑھنے والے بھی آئے اور لاکھ لاکھ تسبیحات پڑھنے والے بھی آئے، وہ تو تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کئی شادیاں کرتے تھے، بے شمار بچے پیدا کرتے تھے، کوئی ان کی دنیا والوں سے مختلف زندگی نہیں تھی، سوائے اس سے کہ اللہ کے فرائض کے پابند تھے اور اس کے محرمات سے اجتناب کرتے تھے۔ اور لیکن یہ یقین تھا جس کے بل پر کیسر کسرا سب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے تھے، سب ان کے آگے پتلیاں تھیں اور مٹی کے ہرنڈے تھے، کسی سے ان کے دل میں خوف نہیں تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں تلوار سے قالین کو تلوار سے چاک کرتے ہوئے پہنچ جاتے تھے، اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے، وہ عرب کے بدو معمولی دکاندار اور کسان، یہ ساری قوت ان میں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ ان کو اللہ کی قوت کا یقین تھا، وہ جانتے تھے رب تو ایک ہے، باقی سب اسباب ہے، اور اسباب اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسباب سے کام نہیں بنتا، کام جو ہے رب سے بنتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اعتصام باللہ کے اندر ہے، اور اس کو ایک دفعہ آپ جتنا حاصل کریں گے، اس پر جتنا آپ کو یقین بڑھے گا، گفتگو میں اس کو لے کر آئیں گے۔ اسی لیے جملے ہمارے یہاں جزو کلام بن گئے ہیں، اب ان کے معنی کھو چکے ہیں اور اثر بھی کھو چکا ہے، ماشاء اللہ انشاء اللہ۔ یہ سب جملے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اسی چیز کی طرف، ہماری اسی کلچر اور ہماری تہذیب اور ہمارا دماغ سب کے اندر یہی چیز جو ہے ہوتی تھی۔ بچپن میں کہانیاں سناتی تھی مائیں کہ ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا بادشاہ اللہ۔ مسلمان بچوں کو کہانی یہیں سے شروع ہوتی تھی کہ ایک تھا بادشاہ، مجھے تو یاد ہے، ہمارا تمہارا بادشاہ اللہ۔ تو بادشاہ تو بہت سے نظر آئیں گے لیکن اصل بادشاہ تو اللہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے بادشاہ کے معنی تو با اختیار ہستی کے ہیں، اور صرف عبادت پرستش کے لیے نہیں ہے بلکہ اختیار، مملکت، ساری چیز اس کی وہی دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے دراصل اس تحریک میں کام کرنے کے لیے، پھر اس کو آگے کے مراحل میں لے جانے کے لیے، بڑی بڑی قوتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے لیے، اور بلا خطر لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے،
اس کے لیے اپنے آپ کو سارے فتنوں سے بچانے کے لیے، فتنے پھر بھی ہوں گے، اور سارے خطرات سے بچانے کے لیے جب آدمی بالکل یہ سمجھ لے گا کہ میں بالکل اپنے رب کی مٹھی میں ہوں، میں یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا اس سے کرنے سے ہوگا جو اللہ نے بار بار تعلیم دی. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. غزوہ بدر کی پہلی فتح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا، اور تم نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی. پہلے قدم پر پہلی فتح کے بعد بالکل واضح کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے کرنے سے کچھ ہوا. اس کے باوجود سب کرو، تلوار بھی اٹھاؤ، لڑو بھی، تدبیر بھی کرو، اور صحابہ کو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی ان کو شبہ نہیں تھا. کرنا بھی سب کچھ ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ یہ تو اللہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی مدد شامل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی. جب اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو دنیا ہماری ہوگی. یہ ایک جو بیچ کا تھوڑا سا ربط ہے، یہ جب ذہن میں قائم ہو جائے تو پھر اعتصام باللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے. اعتصام باللہ جو ہے وہی ساری قوت کا سرچشمہ ہے. پھر لوگ نعرے لگائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ جمع ہو جائیں تو کوئی آدمی نہیں بھاگتا دوسرے میں بھاگ جاؤں. تعریف ہوتی ہے آدمی، اس کو بھی آدمی اس کا دوست بھی اتار لیتا ہے، اس میں نفس میں کوئی کبر نہیں پیدا ہوتا. لوگ اپنے حضور کے سامنے آ کر تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور آپ کے بال ہوتے تھے تو کوئی بال لے لیتے تھے، اور وضو کا پانی جو ہے لے کے منہ پہ مل لیتے تھے. حضور کو کوئی خطرہ نہیں تھا، آپ بھی انسان تھے، تب طرح شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا. لیکن اسی لیے کہ آپ نگاہ دیکھ رہی تھی، یہ سب اس سے کچھ مجھے فرق نہیں پڑتا، جو کچھ ملی ساری تعریف تو اللہ کے لیے، جو ملایا اس سے ملایا الحمدللہ، اور جو اسی کی طرف جانا. تو یہ دراصل اعتصام باللہ کے اندر یہ چیز سب سے پہلی بنیادی چیز ہے. اور سارا کام کر دعوت کا کام کرتے ہوئے، جماعت کا کام کرتے ہوئے، سب کے اندر یہ جو ہے یہ قوت کا سرچشمہ جتنا آپ کا زندہ رہے گا، جتنی اس کو آپ تھیلی کو بھرتے جائیں گے، اتنا انشاءاللہ آپ خطرات سے محفوظ رہیں گے. اور یہ نہیں ہوگا تو ایک فقیر جھونپڑی میں بیٹھ کر بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. یہ تو بات کہی گئی ہے نا کہ ایک آدمی ہزاروں چرخوں میں کھیل رہا ہو، تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہو، اور وہ سمجھتا ہو سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اس سے کرنے سے ہوتا ہے، دل اس سے لگا ہوا ہو، وہ تو بڑا ولی اللہ ہے. فقیر جھونپڑے میں بیٹھا ہو، 2 پیسے ہیں اسی میں دل اٹکا ہو، بار بار گنتا ہو، بار بار شمار کرتا ہو، وہ تو بڑا دنیا پرست ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ آپ کے جمع ہیں نہیں ہیں، آپ اچھی طرح رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں، یہ 3 چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ دل کہاں اٹکا ہوا ہے اور قوت کا منبع اور سرچشمہ کس کو سمجھتے ہیں. تو یہ دراصل اعتصام باللہ ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار جو مطالبہ کیا ہے وہ حنیفیت کا کیا ہے. آپ ایک جگہ نہیں بلکہ 20 جگہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف شمار کی ہے، دین کے لیے حنیف کا لفظ استعمال کیا ہے، مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ حنیف بن جاؤ. شروع کی تعلیم میں یہ سارے تفصیلات اور مسائل اور سود اور شراب کچھ نہیں تھا. سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ کے لیے حنیف بن جاؤ. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اللہ کے لیے صرف اللہ کی بندگی کریں اور حنیف بن کر کریں. یہ جو مطالبہ تھا یہ اصل اللہ سے مطالبہ تھا. تو حنیف کا لفظ بار بار آتا ہے. حنیف کا ترجمہ ہمارے اردو مترجمین نے طرح طرح سے کیا ہے. بعد میں کہا ہے کہ سب سے کٹ کے اس کے لیے یکسو ہو جانا، اور بعد میں کہا ہے کہ اسی کا ہو رہنا. شاہ عبد القادر صاحب تو بڑا خوبصورت مختصر ترجمہ ہے، اللہ کے ہو رہو. بہت سادہ زبان کے اندر ترجمہ ہو گئے، اللہ کے بن کے رہو، اسی کے بن جاؤ. اس میں ابھی عمل کا کوئی مطالبہ نہیں آتا. یہ تو پوری شخصیت اور پوری ذہن اور پوری اس کی تعمیر ہے جس میں کچھ کرنا بھی نہیں ہے. ابھی کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ شروع سے مطالبہ تھا کہ اللہ کے ہو جاؤ، اس کے بن جاؤ، اسی کے ہو رہو، اور صرف اسی کے رہ بن کے رہو. یہ حنیف کا مطالبہ تو بار بار کیا گیا ہے. اور جہاں بھی دین کی حضور نے خود کہا ہے کہ سب سے آسان دین تو دین حنیف جو اللہ کو محبوب ہے. تو یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس کی مثال موجود ہے. لیکن مقصود اور مطلوب اور ہر چیز وہ ہونا، تو یہ حنیف جو ہے یہ بھی اعتصام باللہ کے اندر. اس لیے کہ اللہ کو تو وہی بندہ قبول ہے جو پورا اس کا ہو جائے. اس کے بعد گناہ، غلطیاں، خامیاں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. انسان تو خاکی مخلوق ہے. اگر وہ گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی، گناہ سے دل شکستہ ہو کے اس کی بنتی، اس کی ہو کر رہتی، اس کی طرف رجوع کرتی، اس کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلاتی. جو ویسے پھیلا رہے ہیں ہاتھ، چاند سورج ستارے فرشتے، وہ تو اس کو اتنے محبوب نہیں ہے. اس کو وہ محبوب ہے کہ جو گناہ کر سکتا ہے اور نہ کرے، اور ہو جائے تو اس کی طرف پلٹ جائے. یہ ہے انسان کی خصوصیت. لیکن اصل بات یہ کہ اس کا آدمی بن جائے اور اسی کا ہو رہے.
اور جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دنیا کی پوری عنان ان کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ وہ لوگ چاہیے کہ جو اسی کے بن جائیں اور اسی کے ہو رہے ہیں۔ تو یہ حنیف جو ہے یہ بھی اسی اعتصام باللہ کے اندر شامل ہے۔ جب یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں تو پھر اپنی ذات میں بھی اور اپنے تحریک کے کام میں بھی اور ہر جگہ یہ یقین کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ اگر منہ میں نوالا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے رکھ رہا ہے، اور پانی اگر ٹھنڈا آدمی پی رہا ہے تو وہ پلا رہا ہے، اور اگر مرض سے صحت یابی ہو گئی تو ڈاکٹر کی دوا سے نہیں ہوئی بلکہ اس کی ہوا یتمنی و یسقین و اذا مرضت فہو یشفین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی اعلان کیا تھا، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، اور بیمار ہو جاؤں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اس پر اور ہر جگہ آنکھ دیکھتی ہے اس کے دکھانے سے دیکھتی ہے، کان سنتا ہے اس کو سنانے سے سنتا ہے، جیب میں پیسہ آتا ہے اس کو دیا ہوا آتا ہے۔ اس راستے سے کیوں آئے جو اس کو ناپسند ہے؟ اس راستے میں کیوں جائے جو وہ پسند نہیں کرتا ہے؟ آنکھ وہ چیز کیوں دیکھے جب وہ دکھا رہا ہے کہ وہ نہیں دکھانا چاہتی، اور وہ چیز کیوں نہ دیکھے جس کی طرف وہ چاہتا ہے کہ آنکھ اس پر جمی رہے؟ آپ دیکھیں کہ اس سے تو ساری اطاعت کا اور محبت کا اور شکر کا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ سب تو اس سے مخصوص تعلق باللہ پر گفتگو نہیں ہے، لیکن یہ سب چشمے ہیں اس کے، جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، حکم اس کا چل رہا ہے۔ سارے اسباب تو پردے ہیں جو اس نے ٹانگ دیے ہیں، ان پردوں میں نگاہ الجھ جاتی ہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انبیاء آ کے ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں اور غیب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر آدمی پردے کے پیچھے آج ہی دیکھ لیتا ہے، جو کل نظر آئے گا موت کے بعد وہ آج دیکھ لیتا ہے کہ ہاں وہ تو ہستی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے، پانی یہ بادلوں سے نہیں برس رہا، وہ برسا رہا ہے۔ ہم کس نے کھیتی، کس نے آسمانوں سے پانی اتارا، تم نے یا ہم نے؟ کون کھیتی فصل اگاتا ہے؟ بار بار قرآن اسی لیے سوال کرتا تھا کہ یہ بالکل دل کے اندر جڑ پکڑ جائے کہ ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں لیکن اسی کا دیا ہو، اس سے پھر شکر بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، اطاعت بھی ہوگی، نافرمانی سے بھی آدمی بچے گا۔ اور قرآن نے شروع میں تو انہی چیزوں کی تعلیم دی اور اسی کے اوپر اپنا سارا انحصار رکھا۔ جب یہ مضبوط ہوتی گئی تو سارے مطالبات پورے ہونے کی بنیاد بنتی گئی، اس کا سرچشمہ بنتا گیا۔ یہ کمزور ہو تو آدمی ظاہر میں کتنے بھی کر لے، کتنی مطالبات کر لیں اور کتنی چیزیں کر لیں، وہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی قوت جس سے کہ دنیا آپ کی زیر نگین ہو جائے۔ دنیا تو اس وقت زیر نگین ہوگی جب آپ خالق کے اس طریقے سے بن جائیں گے، حنیف بن جائیں گے، اور آپ کو یہ توحید حاصل ہو جائے گی کہ لا حول ولا قوت۔ یہ عرش کا خزانہ ہے، عرش کے قبضے میں تو ہر چیز ہے نا، کوئی چیز دنیا میں اس کے عرش سے باہر نہیں ہے، اسی کرسی میں تو آسمان و زمین سب سمائے ہوئے ہیں۔ یہ عرش کا خزانہ تو یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی کوشش اور کوئی قوت سوائے اس کے تو کسی کی نہیں۔ اس کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو لوگوں کے پاس جائیں گے، دعوت دیں گے، ان کو جمع کریں گے۔ آپ اکثر میں نہیں کہتا شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا اور آپ کے دل میں وسوسے نہیں پیدا ہوں گے اور خیالات نہیں آئیں گے، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کوئی کبھی بھی، اور یہ ضروری ہے آزمائش کے لیے، لیکن یہ کہ پھر آپ کے پاس نسخہ ہوگا، پھر آپ ایک قلعے کے اندر محفوظ ہوں گے اور اس کے اندر آپ فوراً اپنے آپ بچاؤ کر لیں گے، اور پھر آپ آگے بڑھ کے بڑے بڑے خطرات مول لے سکتے ہیں۔ پھر ان سے ڈر کے کانپ کے آپ گوشے میں نہیں بیٹھیں گے کہ آپ رسی کے ساتھ دیکھ رہے اور آپ ڈرنا چاہیں کہ ہم بھاگ، آپ کے پاس پر عصائے موسیٰ ہوگا، وہ اژدہا ان سارے وسوسوں کو اور سارے خطرات کو نگل جائے گا، اور آپ جو ہے اپنے مقام پر کھڑے ہو کر یہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی ہی عاجزی اور ایسی تواضع اور ایسی بندگی اور ایسا ہی اعتصام باللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا باللہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور یؤمنون بالغیب سے اس نے آغاز کیا ہے اور اسی پر قل اللہ احد سے آ کے ختم کر دیا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے اور وہی بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، واللہ الصمد۔ بار بار کا اس کو دوہراؤ، فجر کی نماز میں پڑھو، مغرب میں پڑھو، سنتوں میں پڑھو، تاکہ یہ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، ان دونوں کے اندر وہ ساری تعلیم جو ہے وہ موجود ہے۔ جس کا آدمی اس کو سمجھے گا، حاصل کرے گا، جذب کرے گا، اتنا اس کے اندر قوت پیدا ہوگی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات ہے، اور تیاری جو ہے وہ کہیں گوشے میں بیٹھ کر نہیں ہوگی، میدان میں اتر کے ہوگی۔ اگر آپ کو اپنی سمجھ ہے، بوجھ ہے، تو انشاءاللہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور جو آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ شارٹ کٹ چاہتے ہیں اور آپ تو بھاگنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شارٹ کٹ اور لانگ کٹ تو سب ہم جانتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، وہ شارٹ کٹ کرنا چاہے شارٹ کٹ کر دے گا، لانگ کٹ کرنا چاہے لانگ کٹ کرے گا، 910 انتظار کرنا چاہے ہم انتظار کریں گے، لیکن ہم تو چاہیں گے کل صبح ہی اس کی مرضی حاصل کر لیں۔ ہماری طرف و خواہش تو یہی ہوگی، اس کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔
اور اس کی خاطر ہم اللہ سے بغاوت نہیں کریں گے، لیکن ہماری یہ تو محبوب خواہش ہے کہ اللہ کا دین کل صبح نافذ ہو جائے، لیکن یہ کہ یہ ہوگا اسی طریقے سے کہ ہم اپنے اندر اس سے ہماری ایسی چیزوں کی اگر ہم دعوت عوام کو دیں گے تو عوام کے دلوں کے راستے بھی کھلیں گے، ان کے اندر استعداد اور قدرت پیدا ہوگی اور وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، اور اس طریقے سے پھر ان کے کو لے کر آپ چلیں گے تو ان خطرات سے محفوظ رہیں گے کہ طریق نبوت کے خطرات ہیں، اور جن سے بچنے کی خاطر لوگوں نے طریق ولایت اختیار کیا۔ یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے نبوت کا راستہ، کہ دنیا میں بھی رہو اور دنیا سے بے نیاز بھی رہو۔ اس سے مشکل آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا سے کٹ کے آدمی دنیا سے بے نیاز ہو سکتا ہے، دنیا میں گلے گلے تک دنیا میں کان کان تک دنیا میں غرق رہو اور پھر دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھو اور اللہ کے ہوگی، تو یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی سارے اسباب کے پردے چاک کر دے، سبب کو رب نہ بنائے، اسباب کو ارباب نہ بنائے، بلکہ صرف اسی ایک کو بنائے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس راہ میں چلتے ہوئے ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، پہلے قدم پر اس کو سمجھنا اور جان کے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان دین بنایا ہے، آسان بنا کر دیا ہے۔ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلام کے آغاز میں اس دین کا نام اسلام معروف نہیں تھا، یہ نام تو بعد میں قرآن مجید میں نازل ہوا اور لوگوں نے اس کو اختیار کیا۔ پھر شروع میں کیا نام تھا؟ شروع میں جو نام معروف تھا اس کا نام تھا الجسرا، معروف تھا اس کا نام تھا الجسرا۔ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ الجسرا سب مفسرین نے کہا ہے دنیا میں اللہ کی اطاعت کا راستہ اور آخرت میں جنت کا راستہ، تو یہ جو ہے الجسرا اس کا نام تھا۔ کوئی یہ ہم سب کہیں ضرور کہ تم مسلمانوں بالرغم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جو مشکلات آتی گئیں تو یہ تو اس جو میں نے پہلے اعتصام باللہ کا ذکر کیا ہے خود بخود قربت پیدا ہوتی گئی ان کے مقابلے کی، لیکن اللہ کے رسول نے کہیں بھی ڈرا کے دھمکا کے خوفزدہ کر کے دین کی طرف نہیں لوگوں کو مائل کیا، سہولت دے کر، آسانی دے کر، بشارت دے کر، اور بار بار تاکید کی کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، آسان کرو مشکل نہ کرو، لوگوں خوشخبری دو، دل خوش ہو کے آئیں، اور تنگی مت پیدا کرو، نفور مت پیدا کرو۔ کثرت کے ساتھ آپ نے بار بار اس کی تعلیم اپنے اصحاب کو دی اور خود بھی آپ اسی روش پر رہے۔ حضرت عائشہ کی اور دوسرے اصحاب کی بے شمار روایات ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے علماء سب اس پر متفق ہیں کہ دین کی سب سے اہم بنیاد تیسیر ہے، اس کو آسان کرنا۔ یسرا کا عربی مصدر ہے تیسیر، اس کو آسان کرنا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ لوگوں کے مضرتیں اور نقصانات کو دفع کرنا اور ان کو مصلحت اور ان کے مسالے کو پورا کرنا، یہ شریعت کا اور دین کا سب کا مقصد، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صرف اللہ کو اطاعت تو مطلوب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی زندگی میں آسانی مطلوب ہے، اور لوگ دین کے سائے میں آ جائیں تو محسوس کریں زندگی بڑی آسان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج کی تشریح مفسرین یہ کرتے ہیں کہ عرب جو پرندہ کہیں جھاڑی کے اندر پھنس جائے اور پھڑپھڑاتا رہے اور نکلنے کا راستہ نہ پائے، اس کو وہ حرج سے تعبیر کرتے ہیں۔ دین میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آدمی کہیں پھنس جائے، جہاں مشکل پیدا ہوتی ہے فوراً آسان ہو جاتا ہے۔ وضو کی مشکل آئی، پانی نہیں ملتا، تیمم کا حکم آ گیا۔ بیمار آدمی ہوا، اس کی سہولت پیدا ہو گئی۔ جہاں بھی آئی یہی چیز آتی گئی کہ آسانی پیدا کرو، اور یہ آسانی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک پورا باب اس پر باندھا ہے اور اس کی پوری تشریح کی ہے، اور بے شمار چیزیں اس میں شمار کرائی ہیں جو حضور کا طریقہ رہی۔ تیسیر اس لیے کہ اس کے بغیر عام آدمی، دین میں تو وہی چیز ضروری ہو سکتی ہے کہ جو عام آدمی کے بس میں ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہر انسان کے لیے ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے، تو دین کا کوئی ضروری مطالبہ ایسا نہیں ہو سکتا عقلی منطقی طور پہ جو عام آدمی کے بس سے باہر ہو۔ صحیح ہے نا یہ بات؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مطالبہ کرے جو عام آدمی کے بس سے باہر ہو، اس کے معنی ہے کہ وہ آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ مطالبات درجہ بدرجہ بڑھ سکتے ہیں، لیکن دین کے کم سے کم مطالبات کسی عام انسان، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بس سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سارے علماء یہاں سے استدلال کرتے ہیں جب اللہ نے اس بات کو لازم کیا ہے تو یہ آسان ہوگی، مشکل نہیں ہو سکتی۔ میں نے بھی یہیں سے آغاز کیا، اگر قرب الہی اللہ کو مطلوب ہے تو یہ راستہ مشکل نہیں ہو سکتا، آسان۔ یہ میں نے کہیں سے، میں نے خود نہیں ایجاد کیا ہے،
بلکہ میں نے دوسروں سے اخذ کیا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو بات بھی اللہ نے لازم کی ہے وہ مشکل نہیں ہو سکتی. بار بار کہا کہ ہم آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، عجلت پسند ہے. ہم نے احکام کو خفف اللہ عنکم، اللہ نے بار بار ہلکا کر دیا. رات کی نماز تھی، تہجد فرض لوگوں کے لیے مشکل ہوئی، اس کو ختم کر کے 5 وقت کی نماز کر دی. ایک کو 10 کے مقابلے میں لڑنے کا حکم تھا، اس کو آسان کر دیا. اچھا 1-2 کے مقابلے میں بار بار وراثت کے احکام آئے تو اللہ تعالیٰ یرید بکم لا یسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بندوں کو دین کو مشکل کرنے کی کہاں سے حق پہنچتا ہے؟ کوئی حق نہیں پہنچتا. جو اللہ نے مطالبات جیسے رکھے ہیں ان کو اسی درجے میں رکھنا اور اسی مقام تک پہنچانا، یہ تو بالکل لازمی اور ناگزیر ہے. اب اس کے تحصیل کے چند پہلو جو ہیں، میں دوسری چیز جو اصول ہے اس کے میں چاہتا ہوں جن کو ہم کو اس مرحلے پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ دین میں سارے اعمال جو ہیں وہ ایک درجے کے نہیں ہیں. ہمارے فقہاء نے تو اس بات کو اچھی طرح ظاہر کر دیا ہے کہ فرائض اور سنن موقدہ اور سنن غیر موقدہ اور نوافل اور مستحب، یہ دراصل پوری تفریق جو ہے بڑی حکمت پر اور بڑی دین کے بنیادی اصول پر مبنی ہے کہ سارے احکام ایک درجے کے نہیں ہیں. اور اگر سارے اعمال کو ایک درجے کا بناتا ہے دین کو مشکل بناتا ہے. اور حضور کی پوری سنت یہی تھی، اسوہ یہی تھا کہ آپ فرائض کا مطالبہ پہلے کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اور چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے، باقی چیزوں میں آزاد چھوڑتے تھے جب مباح تھی. لیکن یہ بات جو ہے کہ دین میں سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں، اور اس کا جب نظام خلط ملط ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بوجھ اٹھانا. اور بنی اسرائیل کے علماء نے یہی کیا تھا کہ ایک کے بعد ایک اتنے مسائل پیچیدہ ہوتے گئے کہ عام آدمی کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا دین کا. اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل میں بڑی خوبصورت زبان میں بنی اسرائیل کے علماء سے مخاطب ہو کے تقریر کی ہے، اور وہ تقریر واقعی سننے اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ تم اپنے لیے مجلسوں میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تمہیں ان کی جگہ بٹھایا جائے، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارا لباس اٹھا کے تمہارے ساتھ ساتھ چلیں، تمہارے مسافے کریں، اور اس کے بعد تم نے دین کو اتنا بوجھل بنا دیا ہے کوئی عام آدمی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور پھر تم انگلی بھی نہیں ہلاتے کہ لوگوں کی مدد کرو دین سے کہ وہ دین کا بوجھ اٹھا سکے. یہ انہوں نے تقریر انجیل میں موجود ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بڑی حد تک یہ حالت ہو گئی. تو دین کو اتنا مشکل بنانا کہ عام آدمی نہ اٹھا سکے اس کا بوجھ. حضور کا راستہ تو یہی تھا، بڑا آسان. میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا جس سے عام آدمی اس کا بوجھ اٹھا سکے اور عام آدمی اس کے اوپر چل سکے، اپنی خرابیوں، کمزوریوں، لاچاریوں، ذوق، کمزوری سب کے باوجود وہ چل سکے. ہم دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے لیے سہولت پیدا کریں. چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، ذرا آپ اس پہ غور کریں تو قرآن نے تو اس کے انداز بیان میں بڑی بلاغت کے ساتھ بڑی اہم حکمت واضح کر دی ہے. فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اس کو راستے کے لیے آسان کر دیں گے. آپ ذرا اس پہ غور کریں، راستہ تو ہے ہی آسان، یہ تو آدمی کی فطرت کی کجی ہے اور اس کی ٹیڑھ ہے، مشکلات ہیں تو راستے کو مشکل بنا لیتی ہیں، اور ہم اس کی فطرت کو، طبیعت کو اس راستے کے لیے آسان کر دیں گے. تو یہ دراصل وہ ہے کہ راستہ تو آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی طرف چلنا، اب تو اس کی طرف پہنچنا، اس کی مرضی پوری کرنا. اگر مشکل کام ہوتا تو وہ نہیں سب سے مطالبہ کرتا، لیکن یہ کہ ہم اپنی فطرت کی کجی اور ٹیڑھ میں اس کو مشکل کر لیں. اس نے کہا ہم اس کو آسان کر، اس کے نسخے بھی بتا دیے ہیں سب کیسے ہوں گے. بہت مشکل نسخے بھی نہیں ہیں، سب بڑے آسان نسخے ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے اس کے لیے آسان. تو یہ دراصل جو دین کے مطالبات ہیں، اسی لیے جو سورہ البقرہ کے آخر میں سارے احکام دے کر جو دعا ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگی کہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا. سب نے کہا ہے کہ اسرن کے معنی دین کے مسائل کا وہ بوجھ ہے جو کہ جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے عوام کے لیے ایجاد کر دیا تھا. سب نے اس کی تفسیر میں تقریباً یہ لکھا ہے کہ ایک تو ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا، اس کے اندر تو آزمائشوں کا ذکر ہے. اور وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا. اس میں اسر کے معنی تو بیڑی اور بوجھ کے ہوتے ہیں. یہ جو زنجیریں اور بیڑی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. کہ اللہ کا نبی آئے گا، وہ حرام کو حرام کرے گا، طیبات کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، اور جو بوجھ پیٹ پہ ہیں اور بیڑیاں ہیں سب کو کاٹ کے آزاد کر دے گا، دین کو آسان اور سہل کر دے گا. تو یہ دراصل ایک چیز ہے کہ دین کے مطالبات کو، اب اس میں جو ہم کو حکمتیں حضور کے طریقے سے معلوم ہوتی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ
پورا کا پورے ایک تدریج تو وہ تھی جو لازماً نزول شریعت و کتاب کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد بھی علماء سب جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ اس حکمت کے بغیر دین کی طرف لوگ نہیں آ سکتے. تو حضور نے صرف کتاب اور احکام کی تعلیم نہیں دی بلکہ حکمت کی تعلیم. یعلمہم الکتاب والحکمت، کتاب کی بھی تعلیم دی آپ نے، حکمت کی بھی تعلیم دی. اس میں تدریج بہت بڑی حکمت ہے. جب آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ شاید ان دو کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ہدایت، آپ دیکھیے ہدایت، پہلے تم ان کو ایمان کی دعوت دیں. جب وہ اسے مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جب وہ اسے مان لیں تو پھر ان سے کہنا زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جب وہ اسے مان لیں تو پھر ان کو دین کے دوسرے فرائض کی تعلیم دیں. یہ آپ نے ان کو اور پھر اسی کے ساتھ جملے بڑھائے یسرا ولا، تم دونوں، یہ دونوں سے مخاطب تھے، دونوں آسانی پیدا کرنا، ولا تو اسرا، تنگی مت پیدا کرنا، بشرا اور خوشخبری دینا، ولا تو نفرا اور بھگانا مت لوگوں کو دین سے. تو یہ آپ نے خود ہی یہاں تدریج کا حکم واضح کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ شراب کی بندش کا حکم 3 درجات میں آیا، 3 مراحل میں آیا. پہلے میں یہ آیا کہ شراب کے نقصانات زیادہ ہیں، عقل مند لوگ اشارہ پا گئے چھوڑ دی. دوسرے میں آیا کہ نماز پڑھتے ہو تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور بے شمار لوگوں نے اشارہ پا لیے چھوڑ دیا. لیکن غزوہ احد تک حضرت حمزہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ شراب پیا کرتے تھے، روایات موجود ہیں. اور اس کے بعد حکم آیا کہ رک جاؤ، سب رک گئے. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے اس تدریج سے نافذ ہوا. اس کے بعد وہ بات کہتی ہیں بڑی قابل غور ہے کہ اگر پہلی دفعہ میں حکم دیا جاتا کہ شراب سے رک جاؤ تو لوگ ماننے سے انکار کرتے. وہ لوگ حضور کے ساتھ چل رہے تھے، آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ ماننے سے انکار کرتے. تو اس لیے تدریج کے ساتھ یہ حکم نافذ ہوا. اور کسی کو شریعت میں ترمیم کا حق نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکمت کو ایک جگہ بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا ہے کہ ہم دین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے. جو دین میں مطلوب ہے اس کو ہم مطلوب ہی بتائیں گے، اور جو دین میں منع ہے اس کو ہم منع بتائیں گے. لیکن کسی وقت میں قوم کی استعداد دیکھ کر اس میں سے ہم کس چیز پہ زور دیں گے، کس پہ نہیں دیں گے، یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے. یہ انہوں نے بہت واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ تو کس کے تقدیم و تاخیر اور ترجیح کا نظام جو ہے، یہ تو ترجیحات کا نظام، یہ تو ہم اپنی حکمت سے قائم کریں گے. اسی طرح دین نافذ ہو سکتا ہے. ہم چاہیں کہ جو دین معاشرے میں عام چیزیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، ان کے پیچھے ڈٹ لے کے پڑ جائیں تو یہ نہیں ہوگا. پہلے تو ہم کو شدھ بنیاد سے شروع کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ جو ہم سمجھیں گے جس مرحلے میں یہ ہم اس کے لیے ہم کو اللہ کے سامنے جو متقی ہے، جواب دہ ہے، اس سے کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے. یہی اصول اگر دنیا پرست لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو فتنہ پیدا کریں گے. لیکن ان کے ڈر سے دین کو مشکل نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم سمجھیں کہ دنیا پرست لوگوں کے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، ہم دروازے ہی بند کر دیں اس کا. تو اسی طرح دین تنگ ہوتا گیا، بالآخر دنیا سے خارج ہو گیا عملی زندگی سے، اور مدرسے اور گوشوں کے اندر محدود ہو گیا. یہ دروازہ بند کر دو، یہ دروازہ بند کر دو، یہاں فتنے کا ڈر ہے، یہاں فتنے کا ڈر ہے. اس سے لوگ فتوے دیتے گئے. لیکن ہم کو تو جو اصول ہیں ان کو پابند بھی کرنا ہے. جو اسے غلط استعمال کرے گا ہم اس کو کہیں گے غلط استعمال کر رہا ہے. ہم جو دین نے بڑے اہم اصول دیے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تحصیل کے اندر یہ بھی شامل ہے. پھر تحصیل کے اندر جو بات ہے وہ یہ بھی ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10-11 باتیں گنائی ہیں جو میں سب نہیں گناؤں گا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مثلاً یہ کہ لوگوں کی فطرت میں تفریح کا ذوق بھی ہے، اور اس لیے دین میں جمعے کو اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اور عید کے اوپر نکلنا اور دف بجنا، اور لڑکیاں دف بجاتی تھیں، انہوں نے کہا بجا سکتی ہیں، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو جتنی گنجائش ہو سکتی تھی شریعت کی حدود میں، حضور نے سے گنجائش رکھی تباہی کی. لوگ جو ہے فطرتاً حسن کو پسند کرتے ہیں، تو بدصورت آدمی کی امامت کو آپ نے پسند نہیں کیا. لوگ اپنے قبیلے کے آدمی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ باہر کا امام آ کر اس کو ہٹا کر اس کی جگہ امام نہ بنے. ان سب میں لوگوں کی تباہی کا لحاظ ہے، لوگوں کی فطرت کا لحاظ ہے. آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ بنائے ابراہیم پر قائم نہیں ہے، اور میں دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ توڑ کے ابراہیمی بنیاد پہ قائم کروں، اور ایک دروازہ آنے کے لیے، دروازہ نکلنے کے لیے بنا دوں. لیکن میں عائشہ سے کہا کہ تمہاری قوم اس کو پسند نہیں کرے گی، ابھی مومن ہوں گے، اس لیے میں یہ نہیں کرتا. چھوڑ دیا آپ. اصول تھا کہ بھائی لوگوں کی تربیت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں نافذ کرنا چاہیے، بلکہ بنیاد سے بات رکھنا چاہیے. اور بے شمار مثالیں، ایک نہیں بے شمار مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں. اور جیسا میں آپ سے کہوں گا جو مثالیں مختلف بتاتا جاؤں گا، ان سب سے اصول نکلتے ہیں کہ لمبے قرض سے آپ نے منع کیا.
ایک جگہ جب معاذ بن جبل جا کے نماز پڑھاتے تھے اور مزدور آتے تھے، کسان آتے تھے، انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، تو جاتے سورہ البقرہ شروع کر دیتے تھے. تو حضور انہوں نے آ کے رپورٹ کی، حضور بہت ناراض ہوئے، سب کو بلایا بھی تم نے کیوں نماز پڑھنا چھوڑی؟ انسان تھکے آ رہے آتے ہیں رات کو کام سے مزدوری سے، کوئی لمبے لمبے ترک کرتے ہیں، ہم تو نہیں سن سکتے. کوئی یہاں آپ کا بات یہ کہے تو علماء اس کو 10 فتوے جاری کریں گے، تم کیسے مسلمان ہو، قرآن نہیں سننا چاہتے؟ حضور نے ناراضی کا اظہار معاذ بن جبل پہ کیا کہ دیکھو لوگوں کو متنفر مت کرو، سورہ والضحیٰ، سورہ الم نشرح، سورہ واللیل، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو، لمبی صورتیں مت پڑھو. تو یہ ہر جگہ آپ نے اس کا ملحوظ رکھا کہ لوگ فرائض پر پابند رہیں، اور مطالبات بھی آپ کے نہیں پڑھتے. آپ ایک دفعہ کبھی موقع ملے تو عام الوفود میں جو وفد آئے حضور کے پاس، طالب ہاشمی نے ان کو مرتب بھی کر دیا ہے، ہر سیرت کی کتاب میں باب موجود ہے. آپ کبھی حکمت کی نظر غائر سے اس کو پڑھیں تو آپ کو ایسے ایسے انکشاف ہوں گے کہ آپ حیرت کریں گے کہ یہ پہلو ہماری نگاہ سے کیوں اوجھل رہے. کل تو میں نے قبیلہ ثقیف کی مثال دی تھی، لیکن یہ کہ اور جو قبیلہ مجھے ایک آدمی نے آگے کہا دین کیا ہے، اور بڑے تفصیلی سوال کیے جو اس وقت دہرانے کا وقت نہیں ہے، بڑے پیارا انداز تھا. آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے کہ آپ قسم کھا سکتے ہیں؟ آپ سب کہتے کہے کہ ہاں، کوئی ناراض نہیں ہوئے. وہ بدو تھا، اس سے اتنا ہی مطالبہ ہو سکتا تھا، سب سے نہیں تھا ابو بکر عمر اور سب سے، لیکن اس سے اتنا ہی مطالبہ ہو سکتا تھا. تو یہ جو ہے حکمت نفاذ کی. اسی طریقے سے دین کی خاطر ہمارے اسی ثقیف قبیلہ بنو ثقیف جو شراب کے لیے بڑے معروف تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ہم سرد ملک میں رہتے ہیں، طائف میں